بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک ہے، اسی کی سب تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گناہوں سے بچنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اسی عظیم اور بلند و برتر ذات کی طرف سے ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ پڑھے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اول حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور مذکورہ آیت کو پڑھے، پھر اپنی مطلوبہ دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔